السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے سورۃ القصص کی ابتدائی 18 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 19 سے 34 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کی فریاد کے بعد اپنے دشمن کے قبیلے والے فرد کو مارا تو اتفاق سے وہ فوت ہو گیا، حالانکہ مارنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب دوسرے روز سارے لوگوں کو اس کی اطلاع مل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک شخص فوت ہو گیا تو آپ اپنے شہر کو چھوڑ کر مقام مدین کی طرف چلے جاتے ہیں اور مدین کے ایک کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں پر دو خاتون ملتی ہیں اور ان کو پانی سے سیراب فرما کر ایک درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور اس درخت کے نیچے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے رب جو تیری طرف سے رحمت نازل ہوئی ہے میری طرف تو میں اس کا محتاج ہوں، تو مجھے نازل فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید یہ شفا ہے، رحمت والا برکت والا کلام ہے۔ جو کوئی بندہ اس کلام کی آیتوں کو پڑھے گا تو یقیناً اسے شفا مل جائے گی۔ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اب اس وجہ سے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں پریشانی میں پڑ جاتا ہے تو اس وقت اگر اس آیت کریمہ کو بڑی ہی عقیدت کے ساتھ پڑھے گا تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے چھٹکارا نصیب فرماتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ
يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اور ایک شخص شہر کی دوسری طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اپنے چارپائیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنے چارپائیوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ فرمان الہی میں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، وقفے سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے شہر کو چھوڑ کر مقام مدین پہنچ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں پر قیام پذیر بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی صاحب زادی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، اور اس آزمائش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیابی حاصل کیے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس بندے کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اور محبوب بندے تھے، تو اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، اور ہر نبی اپنی اپنی آزمائش میں کامیابی حاصل کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو آپ کو اس آزمائش میں کامیابی ملی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے نبوت کا اعلان کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
تو ناظرین اسی کے متعلق اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں۔ جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين
موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جو مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے۔ فرمان الہی میں سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا۔ ہم لوٹ کر آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ETV اردو پر وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، وقفے سے پہلے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کیے جانے کی خبر دی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معجزات بھی عطا کیے گئے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ عصا کا یعنی لکڑی کا معجزہ تھا۔ جب وہ عصا کسی زمین پر ڈال دیتے تو فوراً وہ سانپ بن جاتا، اور جب ہاتھ میں لے لیتے پھر وہ عصا بن جاتا۔ تو اس طریقے سے ایک اور معجزہ یہ دیا گیا کہ جب آپ اپنا دست اقدس یعنی آپ اپنے ہاتھ کو جب اپنے گرہبان میں ڈالتے ہیں تو وہ چمکنے لگتا ہے اور روشن و منور ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو معجزات آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا تھا، ان معجزات کو لے کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین، اس واقعے کے تعلق سے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں سورۃ القصص کی آج کی آخری آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر چلے تو طور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کا کچھ پتہ لاؤں یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم تاپو۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ موسیٰ، میں اللہ رب العالمین ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ
اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو۔ اسلک يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے کہا اے پروردگار، ان میں کا ایک شخص میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے مار نہ ڈالیں۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي أخاف أن يكذبون۔ صدق الله العظيم۔ اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن پاک کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے اور صحیح عقیدے پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ آپ ہمیں اپنے خطوط کے ذریعے اپنی گراں قدر آراء ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا پتہ ہے فرمان الہی ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ القصص کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خیر البشر کے لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر کے لاکھوں سلام۔